اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب علیم اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرۃ وما لهم من ناصرین۔ ہم نے 2 آیتیں تلاوت کی ہیں سورہ آل عمران کی 21 اور 22۔ ترجمہ ہے احمد رضا کا، وہ جو اللہ کی آیتوں سے منکر ہوتے اور پیغمبروں کو ناحق شہید کرتے اور انصاف کا حکم کرنے والوں کو قتل کرتے ہیں، انہیں خوشخبری دو دردناک عذاب کی۔ یہ ہیں وہ جن کے اعمال اکارت گئے دنیا و آخرت میں اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ ایک ترجمہ اور دیکھ لیجئے حافظ صلاح الدین یوسف صاحب کا، اور اس کا نام ہے ترجمے کا احسن البیان۔ اس کا ترجمہ بھی ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ جو لوگ اللہ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں اور ناحق نبیوں کو قتل کر ڈالتے ہیں، اور جو لوگ عدل و انصاف کی بات کہیں انہیں بھی قتل کر ڈالتے ہیں، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دردناک عذابوں کی خبر دیجیے۔ ان کے اعمال دنیا و آخرت میں غارت ہیں اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ آیت نمبر 22 ہے، ہم نے 21-22 پڑھی ہیں آیتیں۔ ان الذین یکفرون، یہ میرے سامنے جو قرآن مجید کا ترجمہ رکھا ہے یہ ضیاء القرآن ہے۔ اس میں اہل کتاب کی مذمت ہے۔ کس کی؟ اہل کتاب کی، جن کی پوری تاریخ شاہد ہے کہ انہوں نے نہ صرف احکام الہی پر عمل کرنے سے انکار کیا کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات تھے اس کو نہیں مانا انہوں نے، بلکہ انہوں نے غضب پر غضب ڈھایا کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور ان لوگوں کو قتل کرتے رہے، شہید کرتے رہے جنہوں نے کبھی ان کے سامنے دعوت حق پیش کی، اور یہ تکبر کی آخری حد انہوں نے کراس کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے دل میں ذرہ برابر کبر ہوگا، تکبر ہوگا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا کپڑا خوبصورت ہو اور اس کا جوتا اچھا ہو، یعنی مطلب اس نے یہ سمجھا کہ یہ تکبر کی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان فرمائی تو یعنی اپنی خوبصورتی انسان پسند کرتا ہے نا، اچھا لباس، اچھا کپڑا۔ تو انہوں نے سوال کر لیا، پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک انسان ہے کہ وہ پسند کرتا ہے کہ میرے کپڑے، میرا لباس اچھا ہو، میرا گیٹ اپ اچھا ہو، مفہوم سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے۔ آج اس سے بھی لوگ بہت سارے اپنے اپنے مطلب کے معنی نکالتے ہیں، اور پھر وہ بہت مہنگے مہنگے لباس پہن کر وہ کہتے ہیں کہ اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے۔ بات کے رخ کو وہ سمجھنا نہیں چاہتے تو وہ اپنے حساب سے باتوں کو ڈھال لیتے ہیں۔ بہرحال تو ایک انسان اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا گیٹ اپ اچھا ہو، اس کا حلیہ اچھا ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکبر تو حق کے انکار اور لوگوں کو حقیر سمجھنے کا نام ہے۔ دیکھ کتنی پیاری سی بات ہے، کیوں نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوامع الکلم ہیں، آپ سب کی طرف نبی بنا کر مبعوث کیے گئے ہیں، تو آپ کی چھوٹی سی بات میں بہت سارے معنی پنہاں ہوتے ہیں، پوشیدہ ہوتے ہیں اس میں۔ اب یہاں غور کیجئے کہ تکبر یہ نہیں ہے کہ انسان لباس اچھا پہنے ہوئے ہو، ہاں اگر اس نے اس نیت سے پہنا ہے کہ لوگوں میں تفاخر اپنا ظاہر کرے تو وہ ایک الگ چیز ہو گئی۔ ویسے کسی نے اگر اچھا لباس پہنا ہے، صاف ستھرا دھلا ہوا، پریس کیا ہوا، ٹھیک ہے، تو یہ بات اور ہے، لیکن اس لیے پہنا ہے لباس کہ دوسروں کے لباس کو کمتر بتانا جتانا مقصد ہو تو وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن یہاں یہ تکبر کی بات یہاں کیوں کی؟ کیونکہ یہ حق کو جھٹلانے کی بات ہو رہی ہے۔ ان لوگوں نے حق کو جھٹلایا۔ اصل تکبر یہ ہے کہ انسان اپنی بات کو، اپنے جو اس کی نظریات ہیں اس کو ثابت کرنے کے لیے حق کو جھٹلا دے۔ تو اصل تکبر یہ ہے کہ انسان حق کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو جائے اور اس کو جھٹلائے، تو یہ تکبر ہے۔ یا کسی کو اپنے آپ سے حقیر اور کمتر سمجھے کہ یار اس کی
کسی کو اوقات یاد دلاتا پھرے تمہاری کیا اوقات کیا ہے. انسان بھول جاتا ہے کہ جو اس کی اوقات ہے وہی اوقات تمہاری بھی ہے. کچھ بھی فرق نہیں ہے, صرف اتنا فرق ہے کہ تمہارے پاس تھوڑے پیسے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کے پاس پیسے نہیں ہیں. تم تھوڑا مال رکھتے ہو اور وہ جو ہے بغیر مال کا ہے, بس اتنا فرق ہے, اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں تم میں اس میں انسان ہونے میں. جیسے تم انسان ہو, جیسے تم محتاج ہو, ایسے وہ بھی محتاج ہے. جیسے تم اللہ کے بندے ہو ویسے وہ بھی اللہ کا بندہ ہے. ممکن ہے کہ تمہارا جو یہ اترانا اور تکبر کرنا اس کے مقابلے پر ہے, ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نزدیک اس کا مقام و مرتبہ تم سے کہیں بڑا ہو, ٹھیک ہے. قرآن میں بھی سورہ حجرات میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے. تو اس بات پر تفاخر تو انسان کو کرنا بھی نہیں چاہیے. بہرحال تکبر اصل یہ ہوتا ہے کہ انسان حق کا انکار کر دے اور دوسروں کو اپنے آپ سے کمتر یا حقیر سمجھے. بہرحال اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب اس شخص کو ہوگا جسے کسی نبی نے قتل کیا. یعنی نبی علیہ السلام کے مقابلے پر آیا, نبی سے اس نے جہاد کیا, مطلب مقابلے پہ آیا تو نبی نے اس سے جہاد کیا, جیسے کہ جنگ بدر ہوئی, جنگ احد ہوئی, بہت ساری جہاد ہوئی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. اور اس سے پہلے جیسے نبیوں کے سے جہاد ہوتے رہے تو نبیوں کے مقابلے میں لوگ قتال کے لیے آتے رہے اور نبیوں نے ان سے جہاد کیا علیہ الصلوۃ والسلام. تو اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ سب سے زیادہ سخت عذاب اس کو ہوگا جس شخص کو کسی نبی علیہ السلام نے قتل کیا, اس کو مارا نبی نے. اور پھر دوسرے نمبر پہ کون ہے, یا جس نے کسی نبی کو قتل کیا ہو. اب بتائیے آپ کتنی بڑی جرت ہوگی کہ جس نے کسی نبی علیہ السلام پر ہاتھ اٹھایا. تو سب سے زیادہ سخت عذاب یہی دو جو کیٹیگریز ہیں ان کو ہوگا, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کے عذاب سے بچائے. عذاب تو بہرحال عذاب ہی ہے, اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے, ہر طرح کے بڑے عذاب سے بھی بچائے اور چھوٹے عذاب سے بھی بچائے, آمین. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ. ایک بات یہاں پر یہ ہے, اور ایک بات یہاں کیا ہے, وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ, ٹھیک ہے, بغیر حق. تو اللہ کی آیتوں کا انہوں نے کیا کیا, انکار کیا. اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو, نبیین کو کیا کیا, انبیاء کو ناحق شہید کر ڈالا. یہ ان کے جرائم ذرا دیکھیے آپ کہ کتنے بڑے بڑے انہوں نے جرائم کیے. جب انسان ایک جرم کرتا ہے تو پھر اس کے لیے دوسرا جرم کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. اب ذرا آپ غور کیجئے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور صالحین کو قتل کرنے کی کیا وجہ تھی, کیا وجہ تھی؟ کوئی بھی وجہ نہیں تھی, ٹھیک ہے, کوئی بھی یعنی جنوین جو ریزن ہوتا ہے نا, کچھ بھی نہیں تھا, یعنی انجنوین انہوں نے کام کیا. تو آپ ذرا دیکھیے کہ اللہ نے کس انداز سے ان کی مذمت فرمائی ہے, ٹھیک ہے, کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل کتاب کی یہاں پر مذمت ہے کہ انہوں نے زمانہ قدیم میں بھی اور زمانہ جدید میں بھی اللہ کی آیات کی تکذیب کی, انہوں نے انکار کیا. اور شہید کن لوگوں کو کیا, اللہ کے بھیجے ہوئے کو, پیغمبروں کو, رسولوں کو, نبیوں کو, جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام ان کے پاس پہنچایا کہ یہ اللہ کا پیغام ہے, یہ اللہ کا احکام ہے, اللہ کے احکامات ہیں, اس پر عمل کرو نجات پاؤ گے. جنہوں نے ان کو اللہ کے عذاب سے بچانے کی دعوت دی, انہی کو ان لوگوں نے شہید کر ڈالا. ان کے مقدس, ان کی مبارک خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کر لیا اور ان کے بابرکت خون سے ہولی کھیلنے لگ گئے. ایک وقت میں کئی نبیوں کو انہوں نے شہید کر ڈالا. الامان الحفیظ, اللہ کی پناہ کہ انسان اتنا زیادہ اندھا اور بہرا ہو جائے کہ وہ حق اور ناحق کو سمجھنے ہی سے, یعنی اتنا, وہی اس سے پہلے جو بات ہوئی تھی نا, ضدم ضدی بغیم بینہم, یہ سارا کچھ اس لیے ہو رہا ہے, ضدم ضدی والی بات ہے. یہ نہیں کہ اللہ کی طرف سے آئے تو مان لیں, بلکہ یہ کہ نہیں ہمارے میں کیوں نہیں آئے, نعوذ باللہ استغفر اللہ, اللہ پہ دھوس جمانا, ٹھیک ہے, کہ ہاں جس کو میں کہوں اس کو آپ نبی بنائیے, جس کو میں پسند کروں اس کو آپ نبی بنائیے, نعوذ باللہ استغفر اللہ. تو انہوں نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگ ڈالا, ٹھیک ہے. اور یہ کام ان لوگوں نے کیوں کیا اور کب کیا؟ اس وقت جب انہوں نے اللہ کی شریعت کو بیان کیا, پہنچایا کہ دیکھو اللہ کی شریعت یہ ہے, اللہ کی پسند یہ ہے, اللہ کی ناپسندیدگی ان چیزوں میں ہے. جب یہ پیغامات ان لوگوں نے پہنچائے, انبیاء نے یا انبیاء کے پیروکاروں نے, ٹھیک ہے, تو ان کو بھی انہوں نے وہی معاملہ, ان کے یامرون بالقسط, ان کے ساتھ بھی انہوں نے وہی معاملہ کیا جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیا تھا. تو ایسا ان ظالموں نے کیوں کیا, کرنے کی وجہ کیا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ کوئی یعنی غیر انصاف کی کوئی بات کی تھی, کوئی ان کی مرضی کے خلاف ورزی کی بات کی تھی؟
کوئی ان کو تکلیف دینے کی بات کی تھی؟ ہرگز نہیں، تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ بلکہ انبیاء علیہ السلام نے جو باتیں کی تھیں اس میں ان کی پسند نہیں تھی، جو شریعت کی باتیں کی تھی وہ اس میں ان کی خوشی نہیں تھی، تو اس وجہ سے انہوں نے ایسا کیا۔ انبیاء علیہ السلام تو معصوم تھے، لیکن ان لوگوں نے اس لیے ایسا کیا کہ ان کی جو دنیاوی، جو ان کی اپنی پسندیدہ مرغوبات تھیں اس میں ان کو رکاوٹ کر رہی تھی وہ باتیں جو انبیاء علیہ السلام ان کو بیان کر کے سناتے تھے۔ تو ان لوگوں کے نزدیک سب سے بڑا جرم، نعوذ باللہ استغفر اللہ، یہی تھا کہ انبیاء علیہ السلام حق کی دعوت دینے والے تھے، حق کے داعی تھے، اور ان کے پیچھے چلنے والے بھی حق کی طرف بلانے والے تھے انصاف کے ساتھ، یامرون بالقسط۔ تو اس لیے یہ لوگ دشمن بن گئے، اور دشمن ایسے ہی نہیں بن گئے کہ دنیاوی نقصان پہنچایا، بلکہ جان کے دشمن بن گئے۔ اللہ نے فرمایا وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور جو انصاف کا حکم دیتے ہیں انہیں بھی مار ڈالتے ہیں، ان کو بھی شہید کر دیتے ہیں۔ یہ تکبر کی انتہا ہے، اور یہی چیز تھی کہ جنہوں نے تکبر کی انتہا کر دی، کہ ایک تو حق سے منہ موڑ لیا، حق کو جھٹلا دیا، اور دوسرے جو اللہ تعالیٰ یعنی پیارے پسندیدہ چنے ہوئے انتخاب کردہ نبیوں کے مقابلے پر آئے اور ان کو اپنے سے کمتر جانا، ٹھیک ہے، تو ان کے مقابلے پر آ کر ان کو شہید کر دیا۔ الکبر بطر الحق، انہوں نے یہی کیا، اور انہوں نے کیا کیا؟ لوگوں کو حقیر سمجھا۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فبشرہم، تو خوشخبری دو انہیں دردناک عذاب کی، بعذاب علیم، ٹھیک ہے۔ اللہ نے بھی فرمایا کہ ان کو دکھ دینے والے اور ذلیل و رسوا کر دینے والے عذاب کی آپ خوشخبری سنا دیجئے۔ آگے اللہ نے فرمایا اولئک الذین حبطت اعمالہم، یہ ایسے لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں برباد ہیں، اور ان کا کوئی مددگار نہیں، ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، ان کا کوئی مددگار ہوگا بھی نہیں اور ہو بھی نہیں سکتا۔ کیسے ہو سکتا ہے ایسے لوگوں کا کوئی مددگار جس سے اللہ ناراض ہو جائے؟ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے ایک دن کیا کیا، صبح کے اول وقت میں 43 انبیاء علیہ السلام کو شہید کیا، حدیث شریف کا مفہوم ہے۔ تو بنی اسرائیل کے 112 عبادت گزار علماء کھڑے ہوئے، یعنی ان کو سمجھانے کے لیے، نصیحت کرنے کے لیے کہ ایسا نہیں کرو، ایسا کیوں کر رہے ہو، انبیاء کو ناحق شہید کیوں کر رہے ہو؟ کیونکہ انبیاء کا شہید کرنا ناحق ہی شہید کرنا ہو سکتا ہے، حق تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ حق تو کچھ چیزیں ہیں کہ جو مسلمان کو حق کے طور پر ان کو قتل کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ چیزیں ہیں انشاءاللہ ہم بتائیں گے کہ حق کیا ہے، کس وجہ سے مسلمان کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ کسی کو قتل کرے، اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جا سکتا ہے، یہ حق کا قتل ہے، ٹھیک ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو کوئی بھی کسی بھی صورت میں حق کے مطابق شہید نہیں کر سکتا، جو بھی ان کے در پہ ہوا وہ یقیناً ناحق ہی ہوا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے تو ناحق تو ہر صورت میں ہے، کیونکہ انبیاء پر نعوذ باللہ استغفر اللہ جس نے بھی جسارت کی اس طرح کی، اس نے ناحق ہی کیا۔ تو ایک دن صبح کے وقت میں انہوں نے 43 نبیوں کو شہید کیا، اور جب ان کو سمجھانے کے لیے، نصیحت کرنے کے لیے علماء کھڑے ہوئے 112 علماء، تو انہوں نے شام کے وقت میں ان سب کو بھی شہید کر ڈالا، ٹھیک ہے، یہ حدیث شریف کا مفہوم ہے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بارہا شہید کرنے کی کوشش کی گئی، اور یہاں تک کہ خیبر کے موقع پر آپ کو زہر بھی دیا گیا، بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ اور بلکہ یہی نہیں، اسی زہر کا اثر تھا جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، تو آپ نے خود بیان فرمایا، ام المومنین سیدہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں اس کی تکلیف ابھی بھی محسوس کر رہا ہوں۔ تو خیر بہرحال اب یہ ایک چیز ہے، یہاں تو اللہ تعالیٰ نے یہ 3 جرائم ان کے بیان کیے ہیں، کہ ایک تو ان کا یہ جرم تھا بنی اسرائیل کا کہ انہوں نے حق کو جھٹلایا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جھٹلایا، اور ایک یاد رکھیں کہ اگر قرآن مجید کی بھی ایک آیت کو جھٹلایا جائے یا کسی ایک نبی کو جھٹلایا جائے، انکار کیا جائے، کفر کیا جائے، تو وہ پورے کے پورے دین کا انکار کرنا ہی شامل ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ سب کچھ مان رہے ہیں اور ایک چیز آپ نے انکار کر دیا تو دین کے دائرے سے اسلام نکال دیتا ہے، ٹھیک ہے۔
تو سب سے پہلے انہوں نے یہ کیا کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، اور پھر دوسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ انبیاء علیہ السلام کو بغیر کسی حق کے شہید کر ڈالا، اور تیسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ اس کے علاوہ جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی بھلائی کا حکم دینے والے اور برائی سے منع کرنے والے، روکنے والوں کو بھی انہوں نے شہید کیا، ٹھیک ہے۔ یہ ان کے 3 جرائم اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ ان کی سرکشی اور بغاوت کی انتہائی نہیں تھی، اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ انہوں نے انبیاء علیہ السلام کو بھی شہید کیا، ناحق شہید کیا، بلکہ انبیاء علیہ السلام کو شہید کرنے کے بعد جب ان لوگوں نے نصیحت کی جو ان کے پیچھے چلتے تھے، عدل و انصاف کی بات کرتے تھے، مومنین مخلصین اور داعیان حق جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے یہ فریضہ انجام دیتے تھے، تو ان کو بھی انہوں نے شہید کر ڈالا۔ اب یہ آپ دیکھیے کہ کتنی بڑی ان کی یعنی جسارت تھی اور کتنی گھٹیا ان کی سوچ تھی جنہوں نے ایسا کیا۔ تھوڑی دیر انسان بیٹھ کر یہی سوچ لے کہ اگر سامنے والا جو بات کہہ رہا ہے اگر اسی کی بات صحیح ہوئی تو میرا کیا بنے گا۔ تھوڑی دیر بیٹھ کے غور تو کر لے، اپنے ہی فائدے کے لیے، کسی اور کا فائدہ تھوڑی کوئی انسان کرے گا، اپنا ہی کرے گا، کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا تھوڑی بوجھ اٹھائے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ۔ اب یہاں پر آپ ایک چیز دیکھیے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے، یہ قرآن مجید ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا نزول کس پر ہوا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو زمانے کے یہود تھے اور بنی اسرائیل کے جو یہود تھے، اس میں تو بہت یعنی آپس میں بہت تھا، فاصلہ تھا، ملے ہوئے تو نہیں تھے، ہے نا، ان کا زمانہ تو بہت پہلے کا تھا، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے بعد 500 سال سے زائد اس کے بعد آپ تشریف لائے نا، تو اب آپ بتائیے کہ اتنا لمبا ایک فاصلہ دورانیہ گزرا، پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہود موجود تھے تو ان یہودیوں نے تو نبیوں کو شہید نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں نے شہید کیا ہے۔ قرآن اس طرح سے کہہ رہا ہے کہ یہ جو صیغے آئے ہیں جمع کے بھی ہیں اور مضارع کے بھی ہیں، جو حال اور استقبال کا معنی دیتے ہیں، اس میں ماضی کا معنی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، یکفرون، یقتلون، ٹھیک ہے، تو یہ صیغے ہی بتا رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آگے جو ہے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، یہ بھی مضارع کا صیغہ ہے، جمع مذکر غائب، یہ بھی مضارع ہے جمع مذکر غائب، یہ بھی مضارع ہے جمع مذکر غائب، یا تو یہ حال کا معنی دیتا ہے اور یا یہ مستقبل کا معنی دیتا ہے، ٹھیک ہے، حال استقبال۔ تو اب آپ بتائیے کہ قتل کرنے والے، شہید کرنے والے کون لوگ تھے؟ وہ یقیناً آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قرآن کے نزول سے پہلے کے لوگ تھے، ان یہود کا یہاں پر تذکرہ ہو رہا ہے۔ ان یہودیوں کے سامنے تو نبی تھے ہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے نا ابھی ان کے سامنے، تو اب ان کی زندگیاں اتنی تو نہیں تھیں کہ 1000 برس کی ہوں، کوئی اس میں 800 برس کا ہو، ایسا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ تو اب آپ بتائیے کہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ یعنی یہ ایسا کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اگر آپ ظاہر سے کرتے ہیں کوئی معنی کریں گے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ اب آپ کے بعد تو کوئی نبی آئے گا ہی نہیں۔ تو اب آپ یہ بتائیے کہ ان کو کیوں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے تو کیا ہی نہیں نا، کیا تو ان سے پہلے والوں نے۔ زیادہ سے زیادہ ان کی بات یہ کہی جا سکتی ہے کہ یہ انکار کر رہے ہیں قرآن کا، تو یہ جو شہید کرنے والی بات ہے تو ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں یہ بات بھی کہی جا سکتی ہے کیونکہ صالحین تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی تھے بھی اور بعد میں بھی آئے۔ تو اب یہ بات کیوں کہی گئی کہ انہوں نے انبیاء کو شہید کیا، ناحق شہید کیا انہوں نے انبیاء کو؟ یہ بات اس لیے کہی جا رہی، اس پہ ذرا غور کیجئے، یہ بات صرف اس لیے کہی جا رہی ہے کہ ان کے آباء و اجداد نے کیا تھا یہ کام، ٹھیک ہے، ان کے بابا دادا نے یہ کام کیا تھا کہ انبیاء کو شہید کیا تھا، ٹھیک ہے۔ یہی نہیں بلکہ یہ بھی ہے کہ مطلب بہت یعنی دردناک طریقے سے شہید کیا تھا، یہ ساری باتیں موجود ہیں۔ بہرحال تو یہ جو انہوں نے کیا کام، تو کیا تو ان کے آباء و اجداد نے، اور سزا ان کو سنائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، تنبیہ ان کو کی جا رہی ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں زمانے میں موجود تھے۔ تو یہاں پر ایک چیز غور کرنے کی ہے، اس لیے ان کو کہا جا رہا ہے کیونکہ انہوں نے اس کا رد نہیں کیا، ان کے جو آباء اجداد نے کیا، ٹھیک ہے، بل وجدنا آباءنا، جو انہوں نے کی یعنی اپنے باپ دادا کو جس پر پایا تھا اس کا انہوں نے رد نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ اگر اس کا رد کرتے تو پھر یہ ان کے ساتھ شامل نہیں کیے جاتے، ان کو موقع ملتا تو یہ بھی یہی کام کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پرانی جبلت اور خصلت تھی، یہ ان کے شرست میں یہ بات شامل تھی کہ ان کے جو آباء نے کیا تھا، جو گزرے ہوئے ان کے بزرگوں نے کیا تھا،
تو اسی پر یہ بھی جو ہے اسی پر گامزن تھے، اس سے ہٹے نہیں تھے، تو اس لیے اس میں یہ بھی شامل ہے۔ آپ نے انکار کرنا ہے طاغوت کا، اگر آپ انکار نہیں کریں گے، آپ اگر باطل کا رد نہیں کریں گے تو آپ نے وہ کام کیا ہے یا نہیں کیا ہے، آپ اسی گروہ کے ساتھ شمار کیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم سے مشابہت اختیار کی، جس کی فیور کی، وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو انہوں نے فیور کس کی انہی کی اپنے پہلوں ہی کی فیور کی انہوں نے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی مخاطب کر کے فرمایا کہ نہیں، وہ تم ہی لوگ تھے، یعنی تمہیں بھی موقع ملے گا تو تم بھی وہی کرو گے جو تمہارے آبا نے کیا ہے، ٹھیک ہے، جو تمہارے گزرے ہوئے دادا پردادا نے کیا ہے نا، وہی تم بھی کرو گے، تمہیں موقع مل جائے گا تو، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز یہ یاد رکھنے کی ہے کہ اگر تو ہمارے بڑوں نے کوئی غلط کیا ہے تو ہم ان کا رد کریں، ہم یہ نہیں کہیں، ان کو ڈیفینڈ نہیں کریں کہ نہیں اس وجہ سے کیا ہوگا، وہ ایسے کیا ہوگا اور ویسے کیا ہوگا، یہ مصلحت ہوگی، وہ مصلحت ہوگی، نہیں، آپ نکل جائیے اس مصلحت سے، آپ کہیے میں بری ہوں، ذمہ ہوں، مجھے نہیں پتہ۔ بھائی سب نے اپنے اپنی قبر میں جانا ہے، سب نے اپنا اپنا حساب دینا ہے، ہم اپنے بابا دادا کا بوجھ اپنے اوپر کیوں اٹھائیں؟ وہ چلے گئے، جو انہوں نے کیا وہ ان کو ملے گا، جو ہم کریں گے وہ ہمیں ملے گا۔ ہمیں تو بس اتنا حکم ہے کہ جو لوگ ایمان پر چلے گئے ان کے لیے دعائے خیر کریں، ٹھیک ہے، ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ انسان ہمیشہ حق کو سمجھنے کی، حق کو پہچاننے کی، حق کو ماننے کی، حق کی اتباع کرنے کی اور حق کو آگے پہنچانے کی کوشش اور سعی میں لگا رہے۔ دیکھیں دنیا کی ساری محنتیں اور تگ و دو میں اور آپ کرتے ہیں، سارا کچھ سیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، ہر چیز سیکھتے ہیں، کوئی چیز ایسی نہیں جو کسی اور پہ چھوڑ دیں ڈال دیں۔ بھائی گھر کی خریداری کرنی ہوتی ہے تو کبھی مولانا صاحب کے پاس نہیں جاتے، مولانا صاحب ہمیں گھر کی خریداری کرنی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ دین کی بات آتی ہے تو صرف آنکھ بند کر کے مولانا پر یقین کیوں کر لیتے ہیں؟ کس نے کہی ہے آپ کو یہ بات کہ آپ آنکھ بند کرو مولانا پر یقین کر لیں؟ آپ کو کس نے کہی ہے؟ کیا آپ کا جواب مولانا صاحب دیں گے قبر کے اندر؟ بتائیے، سوچیے تھوڑی دیر کے لیے، آپ اپنی قبر میں خود جواب دے ہوں گے یا آپ کی قبر میں مولانا صاحب آئیں گے جواب دینے کے لیے، یا آپ اللہ تعالیٰ سے یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ مولانا صاحب نے ہم سے یہ کہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نہیں فرمائے گا کیا تمہارے پاس قرآن نہیں تھا، تمہارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقہ نہیں تھا، تمہارے پاس صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی سیرت ان کا عمل نہیں تھا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو محفوظ نہیں رکھا تمہارے سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے؟ تو دنیا کی تو ساری چیزیں سیکھ لی، مشکل کام بھی سیکھ لیے، ٹھیک ہے، اور تم نے دین کیوں نہیں سیکھا؟ کیوں صرف مولانا پر بھروسہ کیا آپ نے؟ کیوں پیر صاحب پر بھروسہ کیا؟ کس نے کہی تھی آپ سے یہ بات؟ کہاں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ان پر آنکھ بند کر کے یقین کر لو اور بیٹھ جاؤ؟ اللہ تعالیٰ نے تو پورے قرآن میں جگہ جگہ ان کو عیوب بیان فرمائے ہیں۔ کیوں بیان فرمائے ہیں؟ تاکہ آپ ہوشیار ہو جاؤ، تاکہ آپ چوکنا ہو جاؤ، ٹھیک ہے، یہ وارننگ آپ کو کیوں دی جا رہی ہے؟ تاکہ آپ ہوشیار ہو جاؤ، اپنی آخرت کے کام، اس کو سمجھنے کے کام پہلے کر لو، ٹھیک ہے۔ تو دنیا کے کسی کام میں آپ تو کبھی بھی نہیں جاتے مولانا صاحب سے پوچھنے، مولانا صاحب میں گھومنے جا رہا ہوں تو مجھے وہاں کیسے رہنا ہے، کبھی بھی نہیں پوچھتے، سب خود سیکھتے ہیں، ٹکٹ لینا ہے، جو بھی کرنا ہے سب کچھ آپ خود سیکھتے ہو۔ اور جب جو ہے دین کی بات آتی ہے تو آنکھ بند کر کے مولانا صاحب نے یہ کہا تھا، ہم نے تو بھائی مولانا صاحب سے پوچھ لیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا بات ہوئی؟ مطلب اتنی نہ سمجھی کی بات، ایسے تو کوئی بھی نہیں کرتا، تو سمجھنے کی چیز ہے آپ کے لیے۔ اور ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی حق کو بلند کرتا ہے تو پھر اس کو پتھر کھانے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ مشکلات جھیلنی پڑی ہیں، فیس کرنی پڑی ہیں انہیں، یا تو ان کو لوگوں نے اذیتیں دیں، ستایا، تکلیفیں پہنچائیں، پتھر مارے، ٹھیک ہے، تانے دیے، اور ان کے لیے گندی باتیں منہ سے نکالی، ٹھیک ہے، اور جہاں جس کو موقع ملا شہید بھی کر دیا، اور پھر جو ہے ان کے پیچھے چلنے والوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا۔ اب اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کسی کو دین کی بات بتائیں گے تو وہ آپ کے لیے ہار پھول لے کر سامنے کھڑا ہوگا استقبال کے لیے، تو یہ آپ کی خام خیالی ہے، یہ آپ کی بھول ہے۔ اگر تو آپ دین کی بات کرتے ہیں اور پھر بھی لوگ آپ کو ہار پھول پہنا رہے ہیں اور سارے کے سارے آپ سے خوش ہیں، تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کے جو دین کے پیغام کے پہنچانے میں معاملات ہیں اس میں کہیں نہ کہیں جھول ہے، جبھی تو آپ کو سب لوگ ہار پھول پہنا رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے نا قرآن کیا بیان کر رہا ہے، کہ قرآن یہ بیان کر رہا ہے کہ شہید کر دیے جاتے ہیں، اور نبی علیہ السلام کو جگہ جگہ اللہ نے فرمایا اصبر فصبر وصبر، کیا مطلب؟ صبر کیجئے، صبر کیجئے، صبر کیجئے۔ کیا نعوذ باللہ استغفر اللہ، نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بڑا آپ کا اخلاق ہو گیا کیا؟ کہ نبی علیہ السلام تو جب دین پھیلاتے ہیں لوگ مانتے بھی ہیں کہ سب سے بڑے اخلاق والے ہیں، امین ہیں، صادق ہیں، ہے نا، اخلاق کریمہ ان کے جو ہیں ایسے ہیں کہ قرآن بیان کر رہا ہے، لیکن پھر بھی ان کے ساتھ لوگ کیسا سلوک کرتے ہیں، تصور کیجئے۔ تو اگر تو لوگ آپ کے آگے پیچھے ہیں، ہٹو بچو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، بڑی بڑی گاڑیوں میں، کاروں میں آپ کو سوار کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ حق بات نہیں پہنچا رہے ہیں۔ اگر حق بات آج بھی آپ لے کر چلیں گے، اٹھیں گے، تو آپ پر ہی بڑے پتھر آئیں گے، ہو سکتا ہے آپ کو اریسٹ کر لیا جائے، ہو سکتا ہے آپ کو مطلب الزامات لگا کر دشمن کے حوالے کر دیا جائے، آپ کے ساتھ بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ آپ ایسا نہیں سمجھیے گا کہ آپ دین کی بات کریں گے تو جناب سب آپ کے جو ہے گرویدہ ہو جائیں گے اور سب آپ کو گلے لگائیں گے اور واہ واہ کریں گے اور نعرے لگائیں گے، یہ آپ کی خام خیالی ہے، اس خیال سے باہر آ جائیے۔ جب بھی آپ حق بات کو بلند کریں گے، ٹھیک ہے، حق کا علم لے کر کھڑے ہوں گے، آپ کو بہت ساری مشکلات فیس کرنی پڑیں گی، تانے ملیں گے، ہاں جی یہی ایک یہ رہ گئے تھے، یہی آئے ہیں ہمیں نصیحت کرنے، بہت طرح کے آپ کو تانے ملیں گے، بہت طرح کے آپ کو جو ہے مشکلات جھیلنی پڑیں گی۔ تو یہ بات ہے اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمائی ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج بھی جو لوگ حق بات کریں گے، آج آپ یہ بات کر کے دیکھیے نا کہ اس وقت جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ سارے جنتی ہیں، یہ 1 ارب لوگ مسلمان ہیں، نہیں ہیں۔ اگر یہ 1 ارب لوگ مسلمان ہوتے تو آج دنیا کی کایا پلٹ جاتی۔ جو ہم کہتے ہیں 7 ارب میں 1 ارب مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ 7 ارب میں 1 ارب جو اگر آپ نکالتے ہیں 14% بنتے ہیں، ٹھیک ہے، اتنے نہیں ہیں مسلمان۔ اگر اتنے مسلمان ہوتے تو کیا ہی بات تھی۔ آپ اگر کسی کو حق بات بتاؤ گے کہ بھائی ہم جس دور میں رہ رہے ہیں فتنے ہیں، اپنا ایمان بچانے کے لیے الگ تھلگ ہو جاؤ، الگ تھلگ ہو جاؤ، لوگ کہیں گے لو جی سارے غلط ہو گئے، یہی آئے ہیں بڑے دیندار، ٹھیک ہے، لوگ پتھراؤ کریں گے، آپ پر الزامات لگائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس زمانے کے لیے بتایا تھا کہ اپنی اپنی بکریاں لے کے چلے جانا ایمان بچانے کے لیے، یا درختوں کی جڑیں چبانا، کس زمانے کے لیے بتایا تھا؟ تصور کیجئے، 1400 برس گزر گئے بھائی، 1400 برس بھی نہیں، 43 ہجری مزید، 43ویں ہجری میں ہم ہیں، 1443۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ اور خود ہی لوگ بیان کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ جی قیامت قریب ہے، قیامت قریب ہے۔ خیر ہم تو تخمینہ لگاتے ہیں، اندازے لگاتے ہیں کہ بھائی یہ ہوگا، اس دن آئے گی قیامت، یہ فلاں ڈھمکا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں بھی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی اپنے زمانے میں آندھی بھی چلتی تھی تو مسجد چلے جاتے تھے، روتے تھے، ڈرتے تھے، استغفار کرتے تھے۔ بلکہ ام المومنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم کہتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بارش کا جب موسم ہوتا ہے، یعنی بادل وغیرہ آتے ہیں، مفہوم ہے، تو سب تو خوش ہوتے ہیں اور آپ کے چہرے پہ ڈر کے آثار ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا پچھلی قوموں پر اسی طرح عذاب بھی آ جاتا تھا، ڈرنے کا مقام ہے۔ تو آپ بتائیے کہ آج حق بات کہنے والے اگر ہیں تو واقعی پھر ان کو جو ہے لعنت ملامت کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ تو ہو سکتا ہے کہ ان کی گردن بھی مار دی جائے، ہو سکتا ہے ان کو جیل خانوں میں رہنا پڑے، ٹھیک ہے، قید خانے کی روٹیاں کھانی پڑیں اور قید کاٹنی پڑے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ جو حق بات کریں گے بہت ان کے چاہنے والے نکل آئیں گے، نہیں، حق میں خلط ملط کریں گے تو بہت چاہنے والے نکل آئیں گے۔ اگر حق کو صاف صاف بیان کریں گے تو ان کے چاہنے والے نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دیکھیے پھر ایسے لوگوں کا کوئی مددگار بھی نہیں ہے۔ مددگار کس کے لوگ کھڑے ہوں گے؟ اس لیے کہ جو لوگ اللہ کو راضی کریں گے، جن سے اللہ راضی ہوگا، انہی کے سارے مددگار ہوں گے، انہی کی شفاعت ہوگی، انہی کے حق میں شفاعت قبول ہوگی۔ اور جو لوگ یا جان لیجئے یہ بات آپ کہ اللہ کو ناراض کر دیں گے، جن لوگوں نے اللہ کو ناراض کر دیا ان کے لیے نہ کوئی سفارشی ہے نہ کوئی شفاعت ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کسی کی سفارش کو قبول نہیں کرے گا۔ اس بات کو یاد رکھیں۔ تو ہمیں حق کو ماننا بھی ہے، حق کو تھامنا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں حق پر اللہ تعالیٰ ہمارے قدم کو جمائے رکھے، حق پر ہم سب کو ثابت قدمی عطا فرمائے، حق پر زندہ رکھے، حق پر موت دے، آمین۔